اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ندیم ماہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس میں 6 حصے ہیں۔ اس میں سورہ احقاف ہے، سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ ذاریات کا کچھ حصہ ہے۔ سب سے پہلے اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں سورہ احقاف ہے۔ احقاف یہ قوم عاد کے مسکن کا نام تھا، جہاں وہ لوگ آباد تھے، وہ جگہ اور وہ علاقہ احقاف کہلاتا تھا۔ اور یہ سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ مشرکین مکہ سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کا سامنا تھا اور بہت زیادہ ظلم اور شدت کا سامنا تھا، جب یہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 تو اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان کیا گیا کہ والدین کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنا چاہیے۔ تو جب تک والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوگا تو آپ کے بہت سارے اعمال، آپ کی بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ معلق فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بیان ہوا کہ حمل کی جو اقل مدت ہے، وضع حمل کی، وہ 6 مہینے ہے۔ یہ بھی قرآن نے اسی میں بیان کیا، اور قوم عاد کی شرارتوں کا اور ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا کہ ان پر ایسی ہوا اللہ تعالیٰ نے چلائی کہ سب کچھ تہو بالا ہو گیا، یعنی سب اوپر نیچے کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جنات کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں دائی کی حیثیت سے کام کرنے کا بھی اسی سورہ میں بیان ہے۔ آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 تک جنات کے ایمان لانے کا ذکر ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو وادی بنخلا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور آپ نے تلاوت کی عشاء کی نماز میں۔ تو نصیبین کے جو جن تھے تقریباً 7، ایک روایت میں آتا ہے 9، 11 مختلف عدد ہیں۔ بہرحال جناتوں کی ایک جماعت تھی، انہوں نے قرآن مجید کو سنا اور پھر وہ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ روایتوں میں یہ بڑا تفصیل سے واقعہ ہے، تو یہاں پر بس بتانا یہ مقصد ہے کہ جناتوں کے ایمان کا ذکر اسی سورہ میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ محمد ہے اس کے بعد۔ سورہ محمد میں جو باتیں ہیں، اس میں ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ سورہ محمد جو ہے یہ مشکلات کے حل اور ایمان کی مضبوطی کے لیے اگر انسان پڑھتا ہے نیت کر کے، تو یہ آیت اور یہ جو سورہ ہے یہ بڑی فضیلت والی ہے۔ اس میں جنت کی نعمتوں کی تفصیلات دی گئی ہیں کہ اس میں ایسی نہر ہے کہ جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، یعنی خراب نہیں ہوتا۔ گدلا ہو جاتا نا پانی جب مٹیالے رنگ کا ہو جاتا ہے، تو جنت میں ایسی نہر ہے کہ جس کا پانی خراب نہیں ہوگا اور اس کا رنگ نہیں بدلے گا۔ اور وہاں دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ورنہ دودھ تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا جو دودھ کی نہر ہوگی اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ اور شراب کی نہر ہوگی، خالص شہد کی نہر ہوگی، اور ہر قسم کے پھل، اور وہاں پر تمام چیزیں آپ کو دستیاب ہوں گی۔ تو ان نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر اور انسان کی جو کا مزاج ہے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو مال دیتے ہیں نا، تو وہ جب یا سرداری مل جائے اس کو، یا مالک بن جائے کسی، یا کہیں بادشاہ ہو جائے، یا کہیں مطلب اس کو کوئی عہدہ مل جائے اور دولت مل جائے، تو وہ سب سے پہلے اپنی عزیز و اقارب اور رشتوں کو بھولتا ہے اور ان کو نبھاتا نہیں ہے۔ یہ انسان کی کمزوری کا بیان کیا، اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو یہ بتایا گیا کہ اعمال کی بربادی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ سورہ دشمنوں پر فتح اور دلوں کو اطمینان بخشنے والی سورہ ہے۔ اس میں امن، فتح الہی اور نصرت خداوندی کا بیان کیا گیا، جو انسان کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے اور آپ کی زندگی میں برکت پیدا کرتی ہے۔ اس سورہ میں فتح مبین کا ذکر کیا گیا۔ فتح مبین مفسرین کہتے ہیں، کچھ مفسرین کا قول ہے کہ صلح حدیبیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور وہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، پھر آپ واپس گئے ہیں مکہ سے، پھر اگلے سال اللہ تعالیٰ نے مکے کو فتح کیا، تو اس کا ذکر ہے۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں فتح مکہ مراد ہے۔ بہرحال حدیبیہ اور فتح مکہ دونوں ایک کے بعد ایک آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا اس میں ذکر کیا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ کی تعظیم اور توقیر کرنے کا بیان ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے اور آپ کی عزت کی جائے، یعنی آپ کی ناموس اور آپ کی عزت کا ہر حال میں خیال رکھا جائے۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے بعض حالات کا بھی اس میں بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ ہے جس میں آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے، اور پھر صحابہ اکرام کی بعض عمدہ صفات کا بیان ہے کہ صحابہ اکرام کتنی عمدہ صفات والے تھے، ان کی صفات کا اس میں ذکر ہوا۔ اس کے بعد سورہ حجرات آتی ہے۔
سورہ حجرات جو ہے یہ اصلاح معاشرہ اور آداب معاشرت اور آداب زندگی پر سب سے رہنما سورہ کہلاتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں اور جو طریقے ہیں، جو آپ کے طور طریقے ہونے چاہیے، ان کا ذکر کیا ہے، اور جو سماجی برائیاں ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ان برائیوں سے آپ جو ہے وہ سماج کو صاف کریں اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں۔ اور وہ کون سی برائیاں ہیں جن کا ذکر کیا اللہ نے؟ غیبت ہے، چغلی ہے، بدگمانی یعنی کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، ہر آدمی کو دوسرے کے بارے میں بہتر گمان ہونا چاہیے، دوسرے کے بارے میں کبھی گمان غلط نہ کیا جائے، یہ قرآن مجید کا صاف اعلان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام سماجی برائیوں کی طرف اس سورہ میں اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ سورہ قاف میں چند باتیں ہیں۔ اس کا مرکزی جو مضمون ہے سورہ قاف کا وہ قیامت ہے اور آخرت ہے، اور قیامت کا بیان کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صراحت کے ساتھ بیان کیا، ایک نہیں بے انتہا اور بیشتر مقامات پر ذکر کیا کہ ہم زندہ کریں گے۔ یہ زندگی تمہارے پاس جو ہے یہ ایک وقتی زندگی ہے، تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گے اور پھر حساب اور کتاب ہوگا۔ اور پھر اس میں کچھ اقوام کا ذکر کیا، کچھ انبیاء کی قوموں کا، جس میں قوم نوح کا ذکر کیا۔ پھر اصحاب الرس، رس کے معنی آتے کنواں، اصحاب الرس کنویں والے۔ تو قرآن مجید میں یہ مذکور قدیم قوم ہے جو اپنی نافرمانی اور جو ہے وہ بت پرستی اور اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر قتل کرنے کے باعث عذاب الہی میں مبتلا ہوئی۔ تو ان کو اس لیے اصحاب رس کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو کنویں کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا تھا اور ان کی شہادت ہوئی اور ان کو قتل کیا۔ اور وہ یمامہ یا حضرموت جو کہلاتا ہے آج کل یمن کے علاقے میں، وہاں آباد تھے اور ان کی سرکشی پر تباہ کر دیا گیا۔ قرآن کریم نے 2 مقامات پر، خاص طور سے سورہ فرقان کی 38ویں آیت اور سورہ قاف کی 12ویں آیت میں اس قوم کا ذکر کیا ہے۔ عاد اور سمود اور قوم نوح کے ساتھ ان کا ذکر جو ہے وہ یہاں ہمیں ملتا ہے، اور یہ انہی کی طرح تھی کہ انہوں نے بھی دعوت حق کو ٹھکرا دیا اور باطل کی پرستش کی، اور پھر اس کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے سمود کا ذکر کیا، عاد کا، فرعون کا اور اخوان لوط کا ذکر کیا، اور ان کی تکذیب کا ذکر کیا، قوم لوط کا۔ اور پھر جہنم کی کشادگی کا ذکر کیا اس میں سورہ قاف۔ بڑی عجیب و غریب آیتیں ہیں، اگر آپ عربی زبان جانتے ہوں اور آپ اس سورہ کو پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات اگر آپ کسی اچھے بہترین ترتیل والے قاری کی اگر آپ قرأت کو سنیں تو آپ یقیناً اپنی آنکھوں کو بغیر آنسوں کے نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی منظر کشی کی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاں جہنم کی کشادگی کا ذکر آیا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، تو یعنی جب جہنم سے کہا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی، جہنم کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہے۔ یعنی جہنم کا وہ جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا، اور جہنم کی کشادگی کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور پھر جنت کے قرب کا ذکر فرمایا کہ جنت جو ہوگی بالکل قریب ہوگی اور جہنم جو ہے وہ بھر چکی ہوگی۔ اور آخرت کے میدان میں کس طرح لایا جائے گا مشرکین کو، کس طرح کفار کو لایا جائے گا، اور کس طرح ان کو عذاب شدید میں ڈالا جائے گا، یہ اس سورہ کے مرکزی مضمون ہے اور مضامین ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ آخر میں سورہ زاریات کا ابتدائی حصہ ہے، اس میں حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس سے کسی کو مفر نہیں، یعنی اس سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ کوئی یہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا، حساب و کتاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور متقیوں کی بعض صفات کا بیان ہوا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا ایک اللہ نے ان کی صفت بیان کی کہ وہ بہت کم سوتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں، یعنی صبح کے وقت جاگ جاتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، اور اپنے مال میں سے سائل اور محروم، یعنی جو مانگنے والے آ جائیں ان کا، اور یا ایسے جو لوگ محروم ہیں، یعنی جن کو مال و دولت نہیں ہے، جن کو فقر و فاقہ ہے، ان کا خیال رکھتے ہیں اپنے مال کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 کوالٹی ان کی بیان کی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی آمد اور ان کی ضیافت کا ذکر ہے، جس کے بعد حضرت لوط کی قوم کی طرف گئے ہیں وہ حضرت جبرائیل، اور وہاں عذاب نازل ہوا تو حضرت ابراہیم کی اس ضیافت کا ذکر ہے۔ تو یہ تھا 26ویں پارے کا خلاصہ۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر ہم 27ویں پارے کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کیجئے، دوست احباب کو خیر کا ذریعہ پھیلانے کا آپ جو ہے واسطہ بنیں اور ذریعہ بنیں۔ انشاءاللہ العزیز ندیم ماہر کو اجازت دیجئے۔
کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔